پہلا واقعہ جو تاثیر کے متعلق ہے وہ حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ پاگلوں کو دم کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، اور جیسا کہ سازش چل رہی تھی مکہ مکرمہ میں حضور کے خلاف، حضور کو مجنون کہتے تھے کہ دیوانہ ہے، تو یہ خبر دور دور تک پھیل گئی، حضرت زماد تک پہنچ گئی۔ حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ازد کے تھے۔ قبیلہ ازد شنوعہ ایک قبیلہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اسی قبیلے کی عورت کے ساتھ شادی کریں گے، اسی سے حضرت کے بچے ہوں گے، اور 73 سال کی عمر میں حضرت کا انتقال ہوگا۔ حضرت آسمانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کی زندگی کو وہیں روکا ہوا ہے، یعنی وہ 30 سال کے 32 سال کے جو اس وقت زندگی تھی، جو عمر تھی ان کی، وہی عمر ہے آج تک، کیونکہ یہ جہان اور ہے اور وہ جہان اور ہے، اس جہان کے تقاضے اور ہیں، اس جہان کے تقاضے اور ہیں۔ تو بہرحال وہ آئیں گے بھی تو اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، حضور کی شریعت کو آگے چلائیں گے، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے وہ۔ تو آج یہاں ایک سوچنے کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور اتنی بڑی نبوت ہے ان کے پاس، انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ ان پر ختم ہو رہا ہے، آسمان کے رہائشی ہیں، بچپن میں بولنے والے ہیں، آنکھوں پر ہاتھ لگائیں تو نابینے بینے ہو جائیں، کوڑھ اور برس کے مریض کو ہاتھ لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں، اور اسی طرح قم باذن اللہ کی صدا لگا کے مردوں کو زندہ کر دیں، اتنی اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ دائرہ نبوت ہے محمد الرسول اللہ کا، ساری کائنات، اور زمانہ نبوت ہے قیامت تک کے لیے۔ یہاں کسی نبی کو نبی بن کے آنے کی اجازت نہیں ہے قیامت تک، اور اس دائرہ نبوت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرمائیں گے نبوت کا تاج اتار کر جاؤ، میرے محمد کی نبوت چل رہی ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے، دنیا کے کفار، مشرکین، دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور روشن خیال ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جو قادیانیوں کے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہیں تو وہ بتلائیں، جہاں نبی کو نبی بن کے آنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کسی گندی نالی کے کیڑے کو اجازت ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے؟ بھینگے اور کانے کو اجازت ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے؟ ادھ مغزے اور پاگل جن کے کھوپڑیاں ہیں، عقل کی قطری بھی نہیں ہے، عقل کا ذرہ بھی نہیں ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں؟ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی محفوظ ہوتا ہے، نبی سچا ہوتا ہے، نبی خوبصورت و حسین و جمیل ہوتا ہے۔ یہ بد شکل، جھوٹے، کذاب، لعین اور مردود وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور تم بھی کہتے ہو کہ وہ کون سا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ مولوی جو ہے یہ ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ تیرے اندر ایمانی غیرت نہیں ہے تو پھر ہم کیا کہیں؟ تو اپنی قسمت پہ ماتم کر، تجھے اپنے نبی کی عزت پہ غیرت نہ آئے، تجھے ڈوب مرنے کا مقام ہے تیرے لیے، تو اگر نرم گوشہ رکھتا ہے قادیانی کے لیے تو۔ ہاں، ہم قادیانی سے محبت کریں گے، قادیانی سے پیار کرتے ہیں، قادیانی کو اپنا بھائی بنانے کو تیار ہیں، قادیانی کے پاؤں چومنے کو تیار ہیں، پڑھے کلمہ مسلمان ہو جائے، بھیج دے مرزا قادیانی لعین مردود پہ لعنت۔ ہم قادیانی کو سینے سے لگائیں گے، انسانیت سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ غلط نظریے اور ان کے اس وجہ سے ان سے ہمیں نفرت ہے کہ انہوں نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ہاتھ رکھا ہے، وہ حضور کی عزت کے دشمن ہیں۔ موضوع ہمارا اور تھا اور چل گیا ہے، ختم نبوت پر وہ درمیان میں بات آئی ہے تو اسی کے ضمن میں یہ باتیں میں نے کہہ ڈالی ہیں۔ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ دینی اعزازات سارے حضور کی ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ختم نبوت کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچتی ہے
تو پھر نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نیا نبی آئے گا، نیا نظام شروع ہوگا، نئی کتاب آئے گی، نئی شریعت آئے گی، سارا دین منسوخ۔ تو حضرت سید جعفری شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے، وہ کہا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسین و جمیل نبی کے آنے کے بعد ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ہم کسی اور طرف دیکھیں، بات ہی ختم ہے۔ اللہ نے حدیں ختم کر دی ہیں، انتہا کر دی حسن کی، انتہا کر دی جمال کی، انتہا کر دی اپنی عطا کی، انتہا کر دی دین و شریعت کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمام کر دیا۔ جیسے آدمی سن بلوغت تک پہنچتا ہے، آہستہ 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 آہستہ، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کے کپڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں، بڑھتا جاتا ہے تو کپڑے بڑے ہوتے جاتے ہیں، اس کی ناپ کے مطابق سلوانے پڑتے ہیں، اور جب بالکل جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر کپڑے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو گئے، بس اب یہاں قد رہے گا اور یہی لباس رہے گا۔ شروع میں شریعت کے محدود احکامات تھے ابا آدم کے دور میں علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور انبیاء آتے گئے، توسیع ہوتی گئی، احکامات بڑھتے گئے۔ جب حضور تک احکامات پہنچے، نبوت کو یہاں ختم کرنا تھا، قیامت تک کے لیے رہنمائی عطا کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں کہ دین کامل اور مکمل ہو گیا ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، اب مہر لگ چکی ہے۔ جب کسی چیز کے اوپر مہر لگ جائے، نہ اندر کی چیز باہر آ سکتی ہے، نہ باہر کی چیز اندر جا سکتی ہے، اب مکمل ہو گئی۔ اب اس میں کسی قسم کی توسیع کی، کسی قسم کے نئے نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نظام ہے مکمل۔ معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، یہ اکنامکس، معاشی مسائل جو آپ نے الجھا رکھے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، خدا پر بھروسہ تمہاری معیشت ہے، توکل علی اللہ۔ میں نے نہیں دیکھا کہیں کسی پچھلے دور میں جب مسلمان صحیح معنی میں مسلمان تھے، کسی دور میں معیشت کوئی مسئلہ رہا ہو۔ یہ آج پیٹ کے گرد معیشت کے ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں، وسائل بڑھاؤ، معیشت بڑھاؤ، پیسہ کماؤ۔ دنیا بہت بڑھ چکی ہے، آبادی بہت بڑھ چکی ہے، معیشت کے نعرے لگاتے لگاتے برتھ کنٹرول پہ آ گئے۔ یہ گھٹاؤ یار، کیا بات ہے، یہ خاندان کم کرو، بچے کم، 2 بچے، خوشحال گھرانہ، وسائل کم ہو گئے۔ پدنیتو، بے یقینو، بے اعتمادو، خدا کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہے۔ وسائل بڑھ گئے ہیں، اسباب بڑھ گئے ہیں، دولت پھیل چکی ہے، اسباب زندگی پھیل چکے ہیں۔ کیا کسی دور میں پاسکو سنٹر ہوتے تھے گندم کے؟ اللہ نے اب لگا دیے ہیں۔ معیشت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ عطا کرنے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اپنا نصیب لے کے آتا ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم ان قتلہم کان خطأ کبیرا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں بھوک کے، غربت کے، افلاس کے ڈر سے، املاق کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو۔ اسباب نہیں ہیں جی، وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بچوں کو بھی غربت کے خوف سے مارتے تھے، بیٹوں کو بھی، لڑکوں کو بھی۔ اللہ پاک نے فرمایا نحنو نرزقکم، تم کہاں سے کھا رہے ہو؟ تمہیں بھی تو میں دے رہا ہوں، انہیں بھی تو میں دوں گا۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، ان کو قتل کرنا بہت بھاری گناہ ہے، خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کی سزائیں جاری ہوں گی۔ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہو، اپنا ایمان بناؤ اور یقین بناؤ۔
چلتے چلتے معیشت کے نعرے مارتے مارتے ہماری اکنامک سٹرانگ ہو گئی ہے، بڑی ترقی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، چلتے چلتے پھر وہ دوسرے نعرے شروع کر دیے ہیں، برتھ کنٹرول کرو، منصوبہ بندی کا یہ کوئی نظام بناؤ، جاؤ ہسپتالوں میں، اور جب کچھ نہیں ہو سکا تو پھر ڈاکٹروں کے ذمہ لگا دیا، پیٹ کاٹتے رہو، دوسرے تیسرے آپریشن کے بعد بچہ ہی نہیں ہونا۔ کہتے ہیں وہ غذائیں وہ نہیں رہی اس لیے آپریشن ہوتے ہیں۔ کہیں تو صحیح، کہیں گے یہ مولوی پاگل ہیں، یہ زمانے کی جدت کو نہیں سمجھتے۔ ہم نہیں سمجھتے یا تم ظلم کر رہے ہو؟ دنیا بھر کے ڈاکٹروں، خدا کا خوف کرو، اللہ تمہیں مخلوق کی خیرخواہی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غذا تم کھاتے ہو وہی غذائیں کھاد اور اس سپرے سے پیدا ہوئی جانور بھی تو کھاتے ہیں، ان کا تو آج تک کوئی آپریشن نہیں ہوا، یہ آپریشن کر رہے ہیں آئے روز، پیٹ کاٹ رہے ہیں۔ خدا را کچھ احساس کرو مخلوق خدا کا۔ تو بہرحال معیشت کا مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، معاشی مسائل تو مسائل ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات رزق دینے والی ہے۔ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری ٹریجڈی یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا حادثہ میں یہ پیش آیا کہ ہم نے خدا کا در چھوڑ دیا ہے، ہم انٹرنیشنل بھکاری بن گئے، ہم نے گداگری کو اپنا اعزاز کا شعبہ سمجھا ہے، ہم نے بھیک مانگنے کو اپنی عزت سمجھا ہے، کشکول لے کے در در کے بھکاری بن گئے ہم۔ یہ ہے المیہ اور یہ ہے مسئلہ۔ ہم خدا کے سامنے دامن پھیلا کے نہیں بیٹھتے، اللہ کی ذات سے مانگتے نہیں ہیں، ہم ذلت آمیز چیزوں پر خوش ہوتے ہیں، جس میں ذلت ہے، جس میں انسانی شرف کچل جاتا ہے، انسانیت کا تقدس پامال ہوتا ہے، ہم ان چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت بڑا کام ہے، حرام کھا رہے ہو اس پر خوش ہو، سود لے دے رہے ہو اس پر خوش ہو، بیمہ پالیسی کروا رہے ہو اس پر خوش ہو، حرام انشورنس کی جو قسم ہے وہ کر کے ان پر خوش ہو، ناجائز ذرائع جو کہ انسان کے حرص پر دال ہیں، دلیل کر رہی ہیں، ان کو کر کے خوش ہوتے ہیں ہم۔ یہ ہے اصل میں وہ زمانے کی جدت کو ہم سمجھتے ہیں، چونکہ یہ قدامت پسند ہیں، یہ مولوی جو ہیں یہ کیا سمجھیں اس کو، زمانے کے نباز شناس تو ہیں ہم نبض پہ ہاتھ رکھ کے سمجھ جاتے ہیں زمانے کی رفتار کو، یہ تو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا واپس لوٹو، انا یوفکون، خدا نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہاں اللہ کو اللہ سمجھو، اسی کے پاس اختیارات ہیں، اسی کے پاس اقتدار ہے، اسی کے پاس حکومت ہے، وہ سب کچھ کرنا جانتا ہے، کوئی اختیارات کم نہیں ہوئے مالک الملک کے۔ یہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خدا تھا، اب اور خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی ایک ہے، وہی مالک الملک ہے، اسی نے ساری کائنات کو بنایا اور کائنات کے تمام اختیارات اپنے کنٹرول میں رکھے اور کنٹرول روم عرش معلیٰ کو بنایا۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، سارے معاملات کی تدبیر وہی کرتا ہے، فیصلے وہی سناتا ہے، کسی کی عزت کا فیصلہ، کسی کی ذلت کا، کسی کو بادشاہت سے کھینچنے کا، کسی کو تخت شاہی پر بٹھانے کا، یہ فیصلہ میرے اللہ کا ہے، کسی کی موت کا، کسی کی حیات کا۔ چاہے تو ساری دنیا مخالف، لیکن کسی آدمی کو موت سے بچا لے، اور چاہے تو بڑے بڑے عذاب بھیج کر لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سمندر میں غرق کر سکتا ہے، زمین پر زلزلے برپا کر سکتا ہے، آسمان سے اولے برسا سکتا ہے، تمام اختیارات اسی اللہ کے ہیں۔ اس کی قدرت اور طاقت کو سمجھو اور پھر یہ ڈھونگ رچانا چھوڑ دو برتھ کنٹرول کے اور اس قسم کی چیزیں یہ جو ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ ایمان بناؤ خدا کی ذات پر۔ تو میں اپنی بات تو کرتا نہیں ہوں اکثر، لیکن یہ بات ایک موضوع کے مناسب ہے تو کر رہا ہوں
ایک دوست نے خیر خواہانہ مشورہ دیا، کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، کتنے بچے ہو گئے آپ کے؟ میں نے کہا 3 ہیں۔ بس کرو یار، 2 ہی ہونے چاہیے تھے، آپ تو آگے چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں ہمارے بچے اور بڑھ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرو جو بہت زیادہ بچے جننے والی ہو۔ فإنی مکاثر بکم الامم، میں دن قیامت کے تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، یہ میرے امتی ہیں۔ 120 صفیں ہوں گی دن قیامت کے، 80 صفیں پاک پیغمبر کی ہوں گی اور 40 صفیں ہوں گی دوسرے نبیوں کی۔ ان کو اللہ نے مادینہ حصہ دیا ہے، ہمیں نرینہ حصہ عطا فرمایا ہے۔ پوتر کو 2 حصے ملتے ہیں، ٹھیک ہوں 1 حصہ، پوتر آدھا مل سی۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کو بیٹوں والا حصہ مرحمت فرمایا ہے، باقی سارے نبیوں کو بیٹیوں والا حصہ مرحمت فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس میں نہیں گھبرانا چاہیے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کو کبھی بھی اس معاملے میں خائف نہیں ہونا چاہیے، اس کے پائے استقلال میں تزلزل نہیں آنا چاہیے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ منافق کی صفت ہے۔ منافق انڈیسیژن ہوتا ہے، اس سے فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ میں کون سا راہ اختیار کروں۔ وہ 2 رخا ہوتا ہے، اس نے کئی راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بے ایمانی سے کئی راہ ہوتے ہیں، اس نے اپنے داخل ہونے کے بھی اور نکلنے کے بھی کئی راستے بنائے ہوئے ہیں۔ اور جب پہنچتے اپنے شیاطین کے پاس، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ، ان کو خوش کرتے ہیں، ان کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں بھئی، ہم تو جھگڑا نہیں چاہتے، تم نے فساد مچایا ہوا ہے، اتھا جھڑا پیا پہ، اتھا پیا پہ، اتھا فساد پیا پہ، یوں ہو گیا ہے، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ اصلاح کی آڑ میں فساد مچا رہے ہوتے ہیں، لگائی بجھائی کا کام کرتے ہیں، ایرو لیا تو ایرو بجھیا، یہ کام ہے۔ وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا جناب کیا کام کرتے ہو، شعبہ کیا ہے، کیسی زندگی بسر کر رہے ہو؟ اس نے کہا لگائی بجھائی کا کام کرتا ہوں، یعنی شرارتیں کرتا رہتا ہوں، کبھی اس کو لڑا دیا، کبھی اس کو لڑا دیا، کام تو اور ہے کوئی نہیں، نہ دکان ہے، نہ ملازمت ہے، نہ زمین کاش کرتا ہوں۔ مصروف محفوظ ہوتا ہے، جو مصروف نہیں ہے وہ بیکار آدمی نے گناہ کے خیالات ہی آنے ہیں، اس کو لڑوانا ہی ہے، اس نے یہ کام شیطان نے ذمہ لگایا ہوا ہے لوگوں کے۔ تو بہرحال عزیز دوستو، یہ چند ایک باتیں، وہ موضوع ایسے سامنے آ گیا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا موضوع وہی قرآن مجید کی تاثیر کے واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ مفصل میں بیان کرتا ہوں۔